فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ علی، آپ ہمارے ساتھ بیروت چلیں، جنید جلال نے کہا۔ یہ مشکل ہے جنید جلال، اور ایک اچھے دوست کی حیثیت سے میں یہ توقع کروں گا کہ میری رائے جاننے کے بعد تم دوبارہ مجھ سے اس کے لیے نہ کہو گے۔ جنید جلال کو میرے ٹھوس لہجے سے یقین ہو گیا کہ اب اس موضوع پر کچھ کہنا بے سود ہے، چنانچہ اس نے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے دوبارہ سلسلہ گفتگو وہیں سے شروع کیا اور جنید جلال مجھے اپنی آمد کے بارے میں تفصیلات بتانے لگا۔ اس نے کہا کہ اسے ہدایت کی گئی تھی کہ حائل جوشوں سے سودے بازی کرے اور کسی بھی مناسب رقم پر اس بات کے لیے اسے آمادہ کر لے کہ وہ عبدوس کو سمندر میں ضائع کر دے تاکہ عبدوس اسرائیل کے ہاتھ نہ لگنے پائے۔ ہماری زندگی کے مختلف مشن ہیں علی۔ ایک طرف ہم اسرائیل سے سیاسی محاذ پر جنگ کر رہے ہیں، دوسری طرف ہماری تنظیمیں اس کی چیرہ دستیوں سے مظلوم فلسطینیوں کو محفوظ رکھنے میں مصروف ہیں، تیسری طرف ہم وطن مقدس کی عمارتوں اور وہاں کی زمین کے خلاف ہونے والی سازشوں کا سد باب کر رہے ہیں، چوتھی طرف ہم دنیا بھر میں ہونے والی اسرائیلی سازشوں کے خلاف نبرد آزما ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ کوششیں بھی جاری ہیں کہ اسرائیلی افریت ان قوتوں کو نہ اپنا سکے جو عربوں کے خلاف استعمال ہوں۔ لیکن حائل جوشیوں نے غداری کی۔ وہ ایک مجرم تھا، صرف دولت کا رسیہ، اور غیر مسلم بھی۔ تمام غیر مسلم خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام اپنے بنیادی اصولوں کی بنا پر دوسرے مذاہب سے ممتاز ہے، اور اس کے افکار و خیالات ان کے لیے تشویش کا باعث بن رہے ہیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اس مخدوش صورتحال میں مسلمانوں کو آپس میں یکجا ہو کر یہ سوچ لینا چاہیے کہ انہیں اپنے طور پر خود کو مضبوط کرنا ہے، اپنا دفاع خود کرنا ہے، اور ان کا کسی بھی بیرونی مدد پر انحصار انہیں تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیا سے ہمارا رابطہ ضرور ہے، کچھ لوگ سیاسی بنیادوں پر ہمارے ہم نوا ہیں، ہمارے مقاصد سے دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ایسے دوست براہ راست ہمارے معاملات میں ملوث نہیں ہو سکتے۔ وہ صرف ہمیں سیاسی اور مالی امداد ہی دے سکتے ہیں۔ جو کچھ کرنا ہے ہمیں خود کرنا ہے۔ اس آبدوز کو ہم اپنے طور پر حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ابھی ہمارے وسائل اتنے نہیں کہ ہم ان فارمولوں پر کام کریں، بس ہم انہیں اسرائیلیوں کے ہاتھ نہیں لگنے دینا چاہتے تھے۔ حائل جوشوں سے ہماری گفتگو کی ابتدا بہت اچھی تھی۔ اس نے ہم سے تعاون کا وعدہ کیا تھا، لیکن پھر اچانک اس کا رویہ تبدیل ہو گیا اور ہمیں اغوا کر کے قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد کے حالات سے ہم تقریباً لا علم رہے، سوائے اس وقت کے جب تہذیب مالکم ایکس نامی لڑکی نے ہمیں آئی-1 فیرو سے حاصل کر کے اپنی کوٹھی میں منتقل کیا، اور اس وقت اس نے ہمیں بتایا کہ ہمیں حائل جوشوں کی قید سے نجات مل چکی ہے، اور علی یار خان عبدوس کے حصول اور اس کی تباہی کے سلسلے میں کوشاں ہے، اور ہماری یہ رہائی اسی کی کاوشوں کے بدلے عمل میں آئی ہے۔ ایک بار پھر اس بات کا اظہار کروں گا علی کہ اس وقت سے ہمارے سینوں میں اطمینان ہی اطمینان تھا، اور یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عبدوسوں کی واپسی کے سفر میں کوئی ناقابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا، اور ہم اس ملک تک پہنچ گئے جس کا ان واقعات سے تعلق تھا۔ رات کا وقت تھا، تحت نگاہ کوہر کی دبیز چادر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک سنسان سی بندرگاہ تھی جہاں ہم آبدوزوں سے نکل کر خشکی پر پہنچے۔ بے شمار افراد ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی سے تارینہ ہارڈو اور اس کے اشارے پر میرا استقبال کیا۔ قیدیوں وغیرہ کے بارے میں ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ انہیں اس وقت کہاں منتقل کیا گیا، لیکن 9 فلسطینی باشندے، میں اور شارٹو، ان لوگوں کے ساتھ ایک شاندار مائکرو بس میں بیٹھ کر چل پڑے۔ ہماری میزبانی چند افراد کے سپرد کر دی گئی تھی، جو نہایت احترام سے ہمیں لیے ہوئے ایک خوبصورت عمارت میں پہنچے جس کے باہر فوجی پہرا لگا ہوا تھا۔ عمارت ہر لحاظ سے بہترین تھی۔ ہمیں ایک بہترین اور آراستہ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میری خواہش پر شارٹو کو میرے ساتھ ہی رہنے دیا گیا تھا۔ جنید جلال اور اس کے ساتھیوں کو بھی میرے کمرے کے برابر ہی کمرے دیے گئے تھے۔ رات 9 بجے ہم لوگوں کو مشترکہ ضیافت دی گئی۔ اس ضیافت میں ہمارے علاوہ صرف 2 افراد شریک تھے۔ انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ ہم اپنی کسی بھی ضرورت کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ فوری طور پر اس کے بارے میں بتا دیا جائے۔ کھانے کے بعد میں نے جنید جلال سے کہا کہ یہ رات پرسکون گزارے، اور اس کے بعد شارٹو کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ شارٹو اس وقت بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ وہ بے حد مسرور تھا۔ اس نے کہا، چیف، ہر چند کہ میرا تعلق اس ملک سے ہے، لیکن آج میں یہاں اپنے آپ کو جس بلندی اور جس منصب پر پا رہا ہوں وہ تمہارے ہی طفیل ہے۔ نہیں شارٹو، یہ صرف تمہاری وطن پرستی اور تمہاری کارکردگی کا نتیجہ ہے۔
کیا تم اپنے وطن میں اپنے لوگوں میں فوری طور پر جانے کے خواہش مند نہیں ہو؟ ابھی نہیں چیف، جلدی ہی کیا ہے، ذرا یہاں سے اعزازات وصول کر لوں، تمہاری وجہ سے بات کچھ بنی رہے گی، اس کے بعد اطمینان سے ہی جاؤں گا، شارٹو نے کہا۔ چند لمحے خاموشی کے بعد شارٹو دوبارہ بولا، بڑی پرانی خواہش تھی چیف کہ کسی دن ایک بڑے آدمی کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے آؤں، لیکن ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ صرف رات کو بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے بڑا آدمی بن جاتا تھا اور اپنی ان تمام خواہشات کی تکمیل کر لیتا تھا جو کھلی آنکھوں پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ بہت سی باتیں اس وقت ذہن میں آتی تھی، ایسی مافوق الفطرت ہستی ان خوابوں کی تکمیل کرتی تھی جو دنیا کو نظر نہ آتی، صرف میں اسے دیکھتا تھا۔ آخر وہ ہستی تمہاری شکل میں مجھے مل گئی۔ سو جاؤ شارٹو، میں بھی سونا چاہتا ہوں۔ دوسرے دن ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ تارینا ہارڈو چند افراد کے ساتھ پہنچ گئی۔ اس نے ان سے میرا تعارف کرایا۔ یہ فوجی حکام تھے، مجھ سے سبھی اچھی طرح پیش آئے۔ تارینا ہارڈو نے جنید جلال اور اس کے ساتھیوں کے لیے بے شمار تحائف خریدے تھے۔ میرے لیے بھی بہت کچھ تھا، لیکن میں نے شکریہ کے ساتھ ان میں سے صرف چند چیزیں جو میری فوری ضرورت کے تحت کام آ سکتی تھی قبول کی اور باقی تارینا ہارڈو کو واپس کر دی۔ شارٹو کو تارینا اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ 4 بجے اس نے مجھے اطلاع دی کہ رات کی ضیافت وزیر اعظم کی کوٹھی پر ہے۔ رات کو وہ خود مجھے لینے آئی اور میں جنید جلال اور 2 فلسطینی نوجوانوں کے ساتھ اس ملک کے وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور دوسرے بڑے بڑے عہدے دار یہاں موجود تھے جنہوں نے میرا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے مجھے بتایا کہ میرا یہ استقبالیہ پریس کی نگاہوں سے الگ ہے، اور اگر میں اس بات کی اجازت دوں کہ اس کارروائی کی اطلاع پریس کو دے دی جائے تو ان لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے کیا گیا ہے کہ پریس کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں دی گئی۔ میں نے اس بات پر خصوصی طور پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور درخواست کی کہ میرا نام یا میری کارروائی کی کوئی بھی رپورٹ پریس کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے، مجھے اس سے نقصانات ہوں گے۔ اس کے بعد وزیر داخلہ نے اپنی استقبالیہ تقریر میں میرا شکریہ ادا کیا اور میری تعریف و توصیف کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کو بتایا کہ مجھے اس کام کے معاوضے کے طور پر اتنی بڑی رقم کی پیشکش کی گئی تھی جو کوئی بھی ذی عقل نہیں ٹھکرا سکتا۔ لیکن تارینا ہارڈو کے بیان کے مطابق میں نے یہ کہہ کر اس رقم کو نظر انداز کر دیا کہ میں یہ کام صرف فلسطین کے لیے کرنا چاہتا ہوں اور اس میں میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس دور میں جبکہ ساری دنیا میں انفرادی طور پر اپنے مفادات کے تحفظ کا رجحان ہے، ایک ایسا شخص قابل حیرت ہے جو ذاتی مفاد پر اپنے فرض کو ترجیح دیتا ہے، اور یہ بات انتہائی قابل تحسین ہے۔ اس تقریر کے بعد تالیاں بجا کر جذبہ تحسین کا اظہار کیا گیا۔ پھر وزیر اعظم نے ایک اور اعلان کیا، ہمارا ایک بہت بڑا مقصد علی یار خان کے ذریعے پورا ہوا ہے۔ علی یار خان نے اس کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، حالانکہ اس کے عوض وہ ہم سے بہت کچھ مانگ سکتے تھے، چنانچہ ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں اس ملک کی شہریت پیش کی جاتی ہے اور انہیں ایک خفیہ اعزاز دیا جاتا ہے جس کے تحت وہ یہاں کے معزز شہری قرار پائیں گے۔ اس ملک کے جس حصے میں چاہیں ان کے لیے رہائش کا بندوبست کیا جائے گا، وہ اپنی بقیہ زندگی اگر چاہیں تو یہاں گزار سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور اعلان بھی میں کرنا چاہتا ہوں۔ اسرائیلی حکام نے اس آبدوز کے لیے جو رقم حال جوشوں کو پیش کی تھی وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ عظیم الشان رقم بے شک اتنی بڑی ہے کہ اس پر کسی کی بھی نیت خراب ہو جائے۔ وہ رقم اب ہماری خاص کارکن میڈم مارٹینا کے قبضے میں ہے اور ہمارے ضمیر کسی بھی طور یہ قبول نہیں کرتے کہ اس رقم کو اپنی تحویل میں رکھیں۔ ہمارا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ ہم اگر چاہیں تو یہ رقم اسرائیل کو واپس کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس معاملے میں ہمارے براہ راست ملوث ہونے کا اندیشہ ہے اور خارجی طور پر اسرائیل سے ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ ہم اس بات کے خواہش مند ہیں کہ اس کارروائی کے سلسلے میں کبھی ہمارا نام نہ لیا جائے۔ یہ عظیم الشان رقم میرے اپنے خیال میں صرف علی یار خان کی ملکیت ہے۔ بے شک انہوں نے ہم سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا، لیکن انہیں یہ رقم قبول کرنا ہوگی۔ اس اعلان کا بھی تالیاں بجا کر خیر مقدم کیا گیا تھا۔ میں نے جوابی تقریر میں وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں اس رقم کو قبول کرنے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتا۔ میں شکریہ کے ساتھ اس پیشکش کو قبول کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ رقم بیروت کے بینکوں میں تنظیم آزادی فلسطین کو ادا کر دی جائے اور فلسطینی تنظیمیں اس رقم کو شتیلا اور دوسرے کیمپوں میں مقیم پناہ گزینوں پر خرچ کریں۔ تمام لوگ ششدر رہ گئے تھے۔ جنید جلال نے آنکھیں بند کر کے گردن جھکا لی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کر کے کہا، جنید جلال، یہ ذمہ داری تمہارے سپرد کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ تم بیروت پہنچو گے۔ فلسطینی حکام کو میرا پیغام محبت دینا۔
اور انہیں بتا دینا کہ ان کا ایک پاکستانی بھائی اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتوں اور قوتوں کے ساتھ ان کی فلاح کے لیے مصروف عمل ہے اور یہ حقیر سی رقم انہیں مظلوم پناہ گزینوں پر خرچ کرنا ہے۔ جنید جلال کی گردن بدستور جھکی رہی تھی۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ رسمی کارروائیوں کے بعد ایک پرتکلف ڈنر کیا گیا اور ہمیں ہماری رہائش گاہوں پر منتقل کر دیا گیا۔ میں اب تہذیب کا منتظر تھا جو ابھی یہاں نہیں پہنچی تھی۔ تارینہ ہارڈو سے مسلسل رابطہ جاری تھا۔ وہ زیادہ وقت میرے ساتھ ہی گزار رہی تھی۔ کئی جگہوں سے ضیافتوں کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن میں نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تارینہ ہارڈو سے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی کارروائی پریس کی نگاہوں میں آ سکتی ہے۔ اور بات صرف اتنی سی نہیں ہے تارینہ ہارڈو، بلکہ ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ اولیو ہاورڈ امریکن CIA کا ایجنٹ ہے اور ان تمام کوششوں میں وہ ایک اسرائیلی نمائندے کی حیثیت سے پیش رہا ہے۔ تمام صورتحال اب تک اس کے علم میں آ چکی ہوگی، اس لیے میں زیادہ منظریں آپ پر نہیں آنا چاہتا۔ ہارڈو سے میری چپکلش کا سلسلہ جاری ہے اور امکان اس بات کا ہے کہ وہ خود بھی اب یہاں موجود ہو۔ تارینہ ہارڈو نے میری بات سے اتفاق کیا تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا ہوا یہ بات اسے بتا دی گئی تاکہ وہ میرے تحفظ کا معقول بندوبست کر دے۔ بات یہاں ختم ہو گئی تھی۔ اپنی اس رہائش گاہ میں میں مطمئن اور مسرور تھا۔ 5ویں دن جنید جلال اور اس کے تمام ساتھیوں کو بیروت بھیجنے کے انتظامات کر دیے گئے۔ جنید جلال جب میرے پاس آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ علی، میرے پاس اب کچھ کہنے کے الفاظ نہیں ہیں، صرف مجھے یہ بتاؤ بیروت کب آؤ گے؟ جنید، میں اپنے کاموں میں مصروف ہوں۔ میرے ذہن میں بہت سے منصوبے ہیں، ان کی تکمیل دنیا کے کسی بھی حصے اور کسی بھی خطے میں کی جائے گی۔ ہاں، اگر کبھی کام سے بیروت آنا پڑا تو چند لوگوں سے ملاقات ضرور کروں گا، لیکن اس سلسلے میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ جنید جلال خاموش ہو گیا تھا۔ میں خود تارینہ ہارڈو کے ساتھ ان لوگوں کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے گیا اور انہیں بڑی محبت اور احترام کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ واپسی میں نے تارینہ ہارڈو سے ان اسرائیلی ایجنٹوں کے بارے میں پوچھا جنہیں آبدوز سے گرفتار کیا گیا تھا، تو تارینہ ہارڈو نے بتایا کہ ان کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ صورتحال خاصی الجھی ہوئی ہے۔ ڈمبر نامی جہاز کو آبدوزوں نے تباہ کیا تھا اور اس کی اطلاع اسرائیل تک پہنچنی چاہیے، ورنہ سیاسی الجھنیں پیدا ہو جائیں گی۔ چنانچہ حکام ان قیدیوں کے بارے میں ابھی غور و خوض کر رہے ہیں اور یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اس کے بعد میں نے تارینہ ہارڈو سے اس موضوع پر کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ان اسرائیلیوں کی تقدیر میں کیا لکھا جا چکا ہے۔ 9ویں دن اچانک ہی اس وقت جب میں اپنی رہائش گاہ کے لان پر بیٹھا ہوا کئی دن کے بعد نکلنے والی دھوپ سے لطف اندوز ہو رہا تھا، سیاہ رنگ کی ایک بد گاڑی رہائش گاہ کے پھاٹک سے اندر داخل ہوئی اور اس کا دروازہ کھول کر جو شخصیت نیچے اتری اسے دیکھ کر میری روح فرط مسرت سے جوم اٹھی۔ یہ تہذیب مالکم ایکس تھی اور تارینہ ہارڈو اسے میرے پاس پہنچانے آئی تھی۔ اس نے پرمزاح انداز میں کہا، علی دیکھ لو، تمہاری تہذیب میں کوئی کمی تو نہیں ہوئی ہے، ہم اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تہذیب مسکراتی ہوئی میرے نزدیک آ کھڑی ہوئی تھی اور اس وقت میرے سینے میں مسرت کا وہ طوفان موجزد تھا جس کا اظہار الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا۔ میں تہذیب کو لے کر اندر آ گیا۔ تارینہ نے ایک لمحہ بھی ہمارے درمیان مداخلت کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ ہم سے رخصت ہو کر چلی گئی تھی اور اس کے بعد ہمارے لیے پرمسرت لمحات کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ نامعلوم کیا کیا باتیں ہوئی تہذیب سے۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زندگی بھر کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا ہو۔ تہذیب میرے دل کے لیے باعث سکون تھی اور اس کی مائیت ایسی ہی تھی کہ اس کے بعد کسی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ تہذیب نے مجھے شروع سے لے کر آخر تک کی کہانی سنائی۔ میڈم مارٹینا کا تذکرہ آیا تو تہذیب نے کہا کہ میڈم نے میرے لیے محبت کا پیغام دیا ہے اور اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ مخصوص حالات کی بنا پر وہ اپنے وطن میں مجھ سے نہیں مل سکیں گی، اور وہ حالات یہ ہیں علی کے حال جوشوں کے عظیم و شان اثاثے اتنی بڑی حیثیت رکھتے ہیں کہ اس ملک کے لوگوں کی نیت ان پر خراب ہو گئی ہے۔ وہ حال جوشوں کی تخریبی قوتوں کو تو برے کار نہیں لانا چاہتے، لیکن اس کا جو سرمایہ دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلا ہوا ہے اور جو وسائل اس کے ذریعے انہیں حاصل ہو سکتے ہیں، وہ انہیں مسلسل حاصل کرتے رہنے کے خواہاں ہیں، اور اس کے لیے ان کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ تشکیل پا گیا ہے جس نے اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ بیچاری مارٹینا ابھی نہ معلوم کب تک حال جوشوں کی حیثیت سے وہاں مقیم رہے گی۔ البتہ انہوں نے ایک پیشکش ضرور کی ہے، وہ یہ کہ ہمیں جب بھی اور جہاں بھی ان کی مدد کی ضرورت پیش آئے وہ حال جوشوں کے نمائندوں کے ذریعے ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ صرف ذاتی بنیاد پر ہے، اس کا ان کے ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تہذیب کی مائیت میں مسرتیں ہی مسرتیں تھیں۔ ہم لوگ دنیا کی ہر موضوع پر گفتگو کر چکے تھے۔ میں نے تہذیب کو بتایا کہ ہمیں اس ملک کی شہریت بھی پیش کر دی گئی ہے، اب وہ مشورہ دے کہ اپنا آئندہ پروگرام کیا ہو۔ جس جواب کی مجھے تہذیب سے توقع تھی اس نے وہی جواب دیا۔ کہنے لگی،
ہم نے ان لوگوں کے لیے ایک ایسا کام کیا ہے علی جس سے انہیں زبردست مفادات حاصل ہوئے ہیں۔ یہ ہماری عزت کرتے ہیں، ہمارا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایک جذبہ بھی ان کے علم میں ہے جس کے تحت ہم نے ان سے اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ اس کے لاکھ گنا زیادہ آسائشیں ہمیں حاصل ہو جائیں علی، تب بھی ہم انہیں ٹھکرا دیں گے۔ ہم تو اپنے مشن کے لیے وقف ہیں۔ سکون کی زندگی کا کوئی تصور بھی گناہ ہے ہمارے لیے، لیکن تہذیب، میں تمہارے بارے میں سوچتا ہوں تو عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ گرین پول میں رہ کر تمہاری زندگی ہر لمحہ مصروف رہی ہے، اس سے علیحدہ ہوئی تو میرے ساتھ مصروف کار ہو گئی۔ تمہیں کچھ عرصہ تو سکون ملنا چاہیے۔ میں تمہارے وجود کا ایک حصہ ہوں علی، تمہارے مقصد اور تمہارے عمل سے کس طرح دور رہ سکتی ہوں۔ سنو علی، میں جانتی ہوں کہ جس عظیم مقصد کے لیے تم نے اپنا مستقبل طاری کیا ہے اسے تم خود سے کبھی دور نہ کرو گے، اور میں بھی کبھی یہ نہ چاہوں گی کہ تمہاری خواہشات میں سے کوئی خواہش ناآسودہ رہ جائے۔ اس لیے ابھی کسی آرام و سکون کا تصور بھی نہ کرو۔ یہ بھی سمجھ لو اگر کبھی تم راستے میں رکے تو میں تمہیں وہاں سے آگے بڑھا لے جاؤں گی۔ یہی میری سچی محبت ہے۔ مجھے تمہاری ضرورت تھی تہذیب، میرا دل تمہارے ہی جیسے کسی ساتھی کی آرزو کرتا تھا، اور تہذیب یقین کرو اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ شکریہ، تہذیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم یہاں اس وقت تک ضرور رکنا چاہتے تھے جب تک آئندہ کے لیے کوئی پروگرام ترتیب نہ دے لیں۔ تارینا سے اکثر ملاقاتیں ہوتی تھی۔ ایک دن پروفیسر ڈوگ زیر بحث آ گیا اور میں نے چونک کر پوچھا، ہاں میڈم تارینا، ڈوگ تو میرے ذہن سے نکل ہی گیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ کچھ نہیں، تمہارے لیے بہت پریشان رہا، پھر اسے مجھ سے عشق ہو گیا، کافی دن تک وہی پھرتا رہا اور پھر نیو یارک چلا گیا۔ تارینا نے ہنستے ہوئے کہا، نیو یارک؟ ہاں، اس کا خیال تھا کہ تم لوگ اسے دھوکہ دے کر نیو یارک چلے گئے ہو۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ تمہیں امریکہ میں تلاش کر لے گا۔ ویسے اس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ اس دوران تمہیں کسی طرح کا شبہ تو نہیں ہوا لی؟ کیا شبہ میڈم تارینا؟ کچھ لوگوں کو تمہاری تلاش میں سرگرداں پایا گیا ہے۔ میں نے اپنے آدمیوں کو ہدایت کر دی ہے کہ ایسے کسی بھی شخص کو فوراً گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کر دیں۔ ان کی قومیت کے بارے میں کوئی اندازہ ہو سکا؟ ہمارے ہی وطن کے باشندے تھے، کوئی ہاتھ نہیں لگا۔ میرے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ایک آدمی سے بھی رابطہ قائم کیا گیا تھا اور اس انداز میں کیا گیا تھا کہ وہ حقیقت کی تہ تک نہ پہنچ سکے، لیکن اس غریب کو تمہاری رہائش گاہ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ کوشش ہوگی، کوئی خاص بات نہیں ہے میڈم ہارڈو۔ ایک بات ذہن میں رکھنا علی، جس وقت اور جس طرح میری ضرورت محسوس کرو مجھے نظر انداز نہ کرنا۔ ایسا ہی ہوگا میڈم تارینا، آپ مطمئن رہیں، میں نے جواب دیا۔ اس گفتگو کے بعد میں نے محسوس کیا کہ تارینا ہارڈو نے ہمارے گرد انتظامات مزید سخت کر دیے ہیں۔ ہم لوگ اپنے طور پر بھی محتاط ہو گئے تھے۔ رات کے 11 بجے تھے، میں اور تہذیب گفتگو کر رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا تھا۔ ہیلو، کیا میں علی یار خان سے بات کر سکتی ہوں؟ ایک نسوانی آواز سنائی دی تھی۔ علی یار خان ہی بول رہا ہوں، فرمائیے۔ میں اس آواز کو پہچان نہیں سکا تھا، لیکن اچانک ہی ریسیور میں آواز بدل گئی۔ ہیلو پاکستانی، میں اولیو ہاورڈ ہوں، پہچانے میری آواز کو؟ دشمنوں کو اور دشمنی کو میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں مسٹر ہاورڈ، لیکن یہ تسلیم کریں کہ اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ صرف میرا نمبر معلوم کرنے کے لیے آپ کو اتنا وقت صرف کرنا پڑا۔ اس گھٹیا کارکردگی کے ساتھ آپ میرا مقابلہ کریں گے؟ میں نے جواب دیا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ ہاورڈ کی ذہنی کیفیت اس وقت کتنی خراب ہوگی۔ نمبر معلوم کرنے سے تمہاری کیا مراد ہے مسٹر علی؟ اس نے بمشکل تمام خود پر قابو پا کر کہا۔ مسٹر ہاورڈ، یقیناً آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی کاوشوں کے بارے میں کیا جانتا ہوں۔ کہاں سے شروع کروں، گوٹے ہل سے یا فرانس سے یا پھر بیروت سے، جہاں آپ نے میرے اور تنظیم کے درمیان نفاق کے بیج بوئے تھے؟ میں نے مان لیا مسٹر ہاورڈ کے ایک بہت بڑی رقم بینک میں میرے نام جمع کرا کے آپ نے تنظیم کو مجھ سے بدگمان کر دیا، لیکن کتنی بڑی بدقسمتی ہے آپ کی کہ وہ رقم انہی فلسطینیوں پر خرچ ہوئی جن سے آپ کی دشمنی ہے۔ آپ نے مجھے فرانس لا کر تختہ مشق بنانا چاہا، لیکن آپ کی بدقسمتی نے مجھے گوٹے ہل پہنچا دیا، جہاں میری توجہ سے ایک بڑا اسرائیلی پروجیکٹ تباہ ہو گیا اور اسرائیل کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اور مسٹر ہاورڈ، شاید آپ کے فرشتوں کو بھی یہ گمان نہ رہا ہوگا کہ علی یار خان اس آبدوز کے حصول کے لیے مصروف عمل ہو جائے گا، لیکن آپ کی وجہ سے ایسا ہوا۔ ڈمبر نامی جہاز پر مسٹر ہاورڈ، جب آپ حال جوشیوں سے اسرائیلی مفاد کے لیے سودے بازی کر رہے تھے، میں آپ سے زیادہ دور نہیں تھا، اور آپ کو دیکھ کر میرے کام کا لطف صحیح معنوں میں دوبالا ہو گیا۔ آپ کو بہت بعد میں یہ پتا چلا ہوگا مسٹر ہاورڈ کے حال جوشیوں کو احمق بنا کر آبدوز لے اڑنے والا علی یار خان ہے۔ تم روز بروز نکھرتے جا رہے ہو علی، تمہاری کارکردگی واقعی شاندار ہوتی جا رہی ہے۔ حال جوشیو جیسی خطرناک ہستی کو تم نے کس طرح شیشے میں اتارا، یہ میں نہیں جان سکا۔ میں نے غلط تو نہیں کہا تھا ہاورڈ کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو؟
میں کہا لگا کر بولا، یہ اعتراف کر لوں تو تم میرے ساتھ کیا رعایت کر سکتے ہو؟ تمہارے بڑھاپے اور تمہاری بے چارگی پر ترس کھا کر بس میں یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ تم اب اپنے فرض سے سب کدوش ہو جاؤ، ریٹائرمنٹ لے لو اور بقیہ زندگی اپنے مذہب کی تبلیغ میں گزار دو، اپنے بڑھاپے پر ترس کھاؤ اور اس ہنگامہ خیز زندگی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ علی کے راستے بے حد وسیع ہیں، اسے بہت کچھ کرنا ہے، تم کہاں کہاں اس کا تعاقب کرتے پھرو گے اولیو ہاورڈ؟ میں نے کہا اور اولیو ہاورڈ کی آواز ایک بار پھر بند ہو گئی۔ میں خود جانتا تھا کہ اس وقت اولیو ہاورڈ کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ تہذیب مالکم ایکس میری صورت دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک شوخ چمک تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اولیو ہاورڈ نے پھر کہا، اور میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں علی یار خان کہ تم پاکستان کے لیے مصیبتوں کے پہاڑ نہ کھڑے کرو۔ امریکی حکومت سے تمہارے ملک کو جو امداد ملتی ہے وہ تمہارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ کیا تم یہ چاہو گے کہ میں اس میں رخنہ اندازی کروں؟ نہیں علی، تم یقیناً یہ نہیں پسند کرو گے۔ محبت و اخوت کے جذبات اپنی جگہ، لیکن ان کے بدلے اپنے وطن کے لیے تباہی مول لینا مناسب نہیں ہے۔ یہ ایک بزرگ کا مشورہ ہے۔ اے احمق بزرگ، کیا یہودیوں نے امریکی حکومت پر اس سلسلے میں دباؤ ڈالنے میں کسر چھوڑی ہے؟ کیا پاکستان کو ملنے والی امداد کے لیے یہودیوں کے کلیجے نہیں کٹتے؟ کیا تم لوگ یہ کوششیں کرتے کرتے تھک نہیں گئے ہو؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ تمہاری یہ احمقانہ سوچ ایک نہ ایک دن ضرور بدل جائے گی۔ میرا وطن، میری حکومت، میرے ملک کے رہنے والے اپنی آزادی کو دنیا کی ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ امداد تم یہودیوں کی وساطت سے نہیں بلکہ ہمارے ملک کی اپنی حیثیت سے ہمیں ملتی ہے۔ تم اس میں رخنہ اندازی کرنے سے کب باز رہو گے؟ یہ دھمکی تم جانتے ہو کہ کتنی کھوکھلی ہے۔ میرے لہجے میں درستگی آ گئی تھی۔ میں نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، تمہاری تو یہی کوششیں رہی ہیں اولیو ہاورڈ کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے ملک کو کمزور کرو، لیکن خدا کو کیوں بھول جاتے ہو جس نے تمہیں ہمیشہ ناکام رکھا؟ ایبرن ہال میں تمہارے سر پھرے علماء وہ گفتگو کر رہے تھے جو سراسر تاریخ اور حقائق کے خلاف تھی، اور اس کے نتیجے میں تمہیں علی یار خان ملا جس نے تمہارے منصوبوں کو سالوں پیچھے پہنچا دیا۔ پاکستان کا نام لے کر تم ہزاروں علی یار خان پیدا کر سکتے ہو جو تمہارے تمام منصوبوں کو فنا کر دیں گے۔ اپنے بڑھاپے کو سنوارو اولیو ہاورڈ۔ ایک بزرگ کے طور پر تمہارا احترام کرتے ہوئے میں تمہارے ساتھ صرف یہی کر سکتا ہوں کہ جب تم میری زد میں آؤ میں تمہیں زندگی دے دوں۔ ایک بوڑھے پر ہاتھ اٹھانا کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، ورنہ تم جانتے ہو کہ تم بار بار میری زد میں آ چکے ہو۔